ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ایک پاکستانی عافیہ صدیقی جو امریکی یونیورسٹی میں پڑھی تھی، ان کو 2008 میں گرفتار کر لیا گیا تھا امریکن فورسز کے ہاتھوں، اور پھر 2010 میں انہیں 80 سال قید کی سزا ہوئی ہے، اور اس وقت انہیں امریکی ریاست ٹیکسس میں ایک میڈیکل سینٹر میں قید رکھا گیا ہے، جہاں پہ ذہنی مریضوں کو قید رکھا جاتا ہے۔ ان کی رہائی کے سلسلے میں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان اور ان کی بہن فوزیہ صدیقی اس وقت امریکی ریاست ٹیکسس میں موجود ہے، اور ان کی عافیہ صدیقی سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ تو مشتاق احمد خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے عافیہ صدیقی کو کس حالت میں پایا، کن سے ان کی ملاقاتیں رہیں، اور عافیہ صدیقی کی رہائی کا کوئی امکان ہے یا نہیں۔ مشتاق صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی ملاقات ہو گئی عافیہ صدیقی سے، اور وہ کس حال میں ہے؟ شکریہ سلیم صافی صاحب۔ ہمارے اس دورے کا مقصد بھی مین یہی تھا کہ ہم ان کے ساتھ ملاقات کر لیں، اور سوشل ملاقات اور لیگل ملاقات، یعنی میں اور ڈاکٹر فوزیہ ان کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ لیگل ملاقات ایک علیحدہ وہ ہوتی ہے وکیل کی۔ تو الحمدللہ یہ 3 دن ہماری ملاقاتیں ہوئی، ڈاکٹر فوزیہ کی بھی، اور 3 گھنٹے، اور اس کے علاوہ پھر آفٹرنون جو ہے وہ پھر وکیل کی علیحدہ الگ ملاقات جو لیگل میٹنگ ہوتی تھی وہ ان کے ساتھ ہوئی۔ تو جو ہمارے دورے کا بنیادی مقصد تھا کہ ہم ان تک ایکسس کریں، 20 سال میں پہلی مرتبہ ان کی اپنی بہن سے ملاقات ہوئی، اور میرے خیال میں کوئی 13 سال بعد کوئی سینیٹر ان کے ساتھ پارلیمنٹیرین پاکستان کا کوئی آیا تھا۔ اگرچہ پہلے 13 سال پہلے ایک وفد آیا تھا، لیکن وہ سرکاری تھا، میں تو آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ حیثیت میں آیا ہوں، اپنے خرچے پہ آیا ہوں۔ تو الحمدللہ وہ 3 دن ملاقاتیں بھی ہوئی، لیگل ملاقاتیں بھی اور سوشل بھی، اور تفصیل کے ساتھ ہم نے ان کو ان کی کاؤنسلنگ کی، ان کو ہمت دی، اور ان کے حال احوال سے آگاہی حاصل کی۔ اچھا، میں تو خود ایک مرتبہ ٹیکسس اور ایل پاسو کے جیلوں کو دیکھنے کا موقع ملا ہے، وزٹ وہاں کا کرایا تھا ہمیں۔ بظاہر تو وہاں پہ ہر طرح کی سہولتیں ہوتی ہیں، اور قیدی ہوتا ہے اس کو بڑا VIP ٹریٹمنٹ ملتا ہے۔ تو عافیہ صدیقی کیا کہہ رہی تھی، وہ ان کو کس حالت میں رکھا گیا ہے؟ دیکھیں، عافیہ صدیقی کی جو فزیکلی وہ انویل ہے، سائیکولوجیکلی بھی وہ انویل ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ان کو FMC کارلسویل میں رکھا گیا۔ یہ فیڈرل میڈیکل سینٹر ہے، یعنی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیمار، جسمانی اور ذہنی طور پر بیمار قیدیوں کا جیل ہے۔ اچھا، ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر بیمار قیدیوں کا جیل ہے، FMC کارلسویل، فیڈرل میڈیکل سینٹر کارلسویل۔ تو وہ بیمار ہے، ان کی صحت میں ڈکے واضح نظر آ رہی ہے، ان کی مینٹل ہیلتھ میں ڈکے واضح نظر آ رہی ہے، اور ان کے سامنے کے 4 دانت ٹوٹ چکے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں اس کے اوپر قیدی نے حملہ کیا تھا اور گرم کافی کا مگ اس کے اوپر گرایا تھا، سامنے 4 دانت بالکل ٹوٹے ہوئے اوپر کے۔ اسی طرح ان کے کان کے پیچھے سر میں زخم لگی ہے، جس کی وجہ سے ان کی سماعت بھی وہ متاثر ہو چکی ہے، اور سننے میں ان کو تکلیف ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کو انتہائی جو خطرناک قیدیوں کے اس میں رکھا گیا ہے۔ ہم نے دیکھا ان کو زنجیروں میں لایا جاتا تھا، زنجیروں میں واپس لے جایا جاتا ہے، اور 24 گھنٹے ان کی نگرانی، 4-5 بندے ان کے اوپر نگرانی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے واش رومز کے اندر بھی سرویلنس ہوتی ہے۔ تو وہ آپ اندازہ کر لیں کہ کس حالت میں ہوگی، وہ بالکل خوف کی ایک حالت میں، بہت تکلیف میں ہے، شدید قسم کی ایک سٹریس کے اندر وہ زندگی گزاری۔ میں تو حیران ہوں کہ اتنی طویل عرصے تک انسان کیسے اس طرح بدترین قسم کی ایک سائیکولوجیکل وائلنس کے اندر رہ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں کوئی امریکی حکام سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، یا کوئی پلانڈ ہیں آپ کی امریکی حکام سے ملاقاتیں؟ میری آج تو یہ ملاقاتیں بنیادی طور پر 3 دن ملاقاتیں یہ اہم تھی، یہ ہو گئی الحمدللہ۔ آج اب ہم مسلم کمیونٹی جو ہم امریکن مسلم کمیونٹی ہے ان کے ساتھ مل رہے ہیں۔ یہاں پہ 2 بڑے شیوخ ہیں، یاسر قاضی، ان کی مسجد میں ابھی عشاء کے بعد پروگرام تھا، اور more than 1000 مرد و خواتین تھے۔ اور کل جمعے کا خطبہ جو ہے، چونکہ ہمیں 1 دن پیچھے ہیں، امریکہ 1 دن پیچھے ہے پاکستان سے، تو یہاں
کل جمعہ ہے، یعنی آج صبح 5 بجے، ہاں اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو دن جمعے کا شروع ہو گیا ہے. تو آج جمعے کا نماز میں وہاں پہ پروگرام ہے شیخ سلیمان کی مسجد کے اندر. تو مسلم کمیونٹی کے جو شیوخ ہیں، اور الحمدللہ یہاں پہ بالکل ایک بیداری ہے مرد و خواتین کے اندر. انہوں نے آسیہ رہائی موومنٹ بالکل سٹارٹ کی ہے، اس کے لیے لیگل سپورٹ کا بھی، اس کے لیے فائنینشیل سپورٹ کا بھی. یہ کہتے ہیں ہم خود اب جیل جائیں گے لیگل طریقے سے، ان کے ساتھ مستقل ملاقاتیں کریں گے تاکہ ان کو تنہائی سے نکالیں. اسی طرح میں امریکی سفارت خانہ واشنگٹن ڈی سی جا رہا ہوں. پاکستانی سفارت خانے میں مانڈے کو پیر کے دن سفیر صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ہے. ٹرکش ایمبیسی میں جا رہا ہوں، ٹرکش ایمبیسڈر سے بات ہو چکی ہے، انہوں نے مجھے دعوت دی ہے، ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہے. میں وائس آف امریکہ یہاں پہ میڈیا کے جو پرسنس ہیں ان کے ساتھ بھی ملوں گا. اور میری کوشش ہے، میں نے چیئرمین سینٹ سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ وہ یو ایس پریزیڈنٹ کو خط لکھیں، یو ایس وائس پریزیڈنٹ کو خط لکھیں. میں خود یو این سیکرٹری جنرل کو خط لکھ رہا ہوں، بلکہ لکھ چکا ہوں، اور امریکن پریزیڈنٹ کو بھی ایز اے سینیٹر آف پاکستان ان کو خط لکھ رہا ہوں کہ وہ آسیہ کے کیس میں ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر وہ بیمار ہے، شدید بیمار ہیں اور پاکستانی شہری ہے، تو ان کے اوپر ریویو کریں اور ان کو رہا کریں. تو میں آپ کو یہ بتاؤں اس کیس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. یہاں بھی جو انصاف کا قدر ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، کسی واٹس ایپ کال کے اوپر نہیں ہوگا، لیکن اس سسٹم کے اندر خود فلاز ہے، اس سسٹم کے اندر خود کمزوریاں ہیں. جو اس وقت آپشن ہمارے پاس ہیں 3. سلیم ساوی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر آپ کے توسط سے قوم کو بتاؤں. ایک آپشن تو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس مقدمے کو، یعنی ہم سے مراد حکومت پاکستان مدعی بنے، اس کو ریویو کریں، اس کے جو گواہان ہیں اس کو بلائیں اور ان کے اوپر ورک کر لیں. ریویو میں بالکل چانس ہے کہ گواہ منحرف ہو جائیں. 20 سال کے بعد انہوں نے گوانٹانامو بند کر دیا، 21 سال کے بعد ربانی برادران آ گئے، 20 سال کے بعد سیف اللہ پراچا آ گیا. تو اب ان کو احساس ہو گیا ہے امریکہ کے اندر لوگوں کی کہ ہم نے بہت برا کیا ہے، انسانی حقوق کا قتل کیا ہے. تو ایک مقدمہ کا ریویو، کہ اس کو ریویو کیا جائے تو یہ ممکن ہے. دوسرا، کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ ریلیف اینڈ ریلیز، یہ بالکل ممکن ہے. اس سے جو بیمار ہیں، اس کی بیماری کی وجہ سے ان کے 10 سال کا آپ ریکارڈ، 10 سال امریکی جیل میں اس کے ہو گئے ہیں، 20 سال پاکستان سے جو غائب تھے وہ ہو گئے ہیں. آپ وہ ریکارڈ نکالیں اور اس ریکارڈ میں واضح طور پر وہ خود اس میڈیکل سینٹر میں ہیں. اس کی بنیاد پر آپ جسٹس ڈپارٹمنٹ امریکہ کو آپ اپیل کر سکتے ہیں اور کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ ریلیف اور ریلیز، جو سزا کافی وہ کافی ہو گئی، اب اس کو ریلیز کرو، پاکستان بھیجو. لیکن مشتاق صاحب، ایک تو گوانتانامو بے جیسی جیلیں تھیں جو کہ امریکہ نے اس لیے باہر بنائی ہوئی تھی، فوجی عدالتیں تھیں، اور وہاں پہ امریکی قانون کا اطلاق بھی نہیں ہوتا تھا، اس کے خلاف آپ کسی عدالت میں بھی اپیل نہیں کر سکتے تھے. لیکن مصیبت یہ کہ عافیہ صدیقی کو جو سزا ملی ہے وہ امریکی عدالت سے ملی ہے. تو اب اوپر کی سطح کی عدالت کے سوا کیا وہاں کی حکومت اگر چاہیں تو ان کی رہائی میں کچھ کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے حکومت پاکستان کو مدعی بننا پڑے گا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ٹرمپ جب چینج ہو رہا تھا اس وقت اگر پاکستان کی حکومت چاہتی تو اس وقت امریکی صدر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے، وہ جو 1.5-2 مہینے کا وقت ہوتا ہے کلیمنسی پٹیشن، کہ وہ بہت بڑی بڑی سزاؤں کو معاف کر سکتا ہے. اور اس وقت بھی امریکی صدر اس سزا کو معاف کر سکتا ہے. اس کو اگر رحم کی اپیل کی جائے حکومت پاکستان کی طرف سے تو بالکل یہ معاف ہو سکتا ہے. لیکن اصل مسئلہ تو میں نے کل بھی یہ کہا ہے کہ عافیہ کی رہائی کی چابی واشنگٹن میں نہیں ہے، عافیہ کی رہائی کی چابی اسلام آباد میں ہے اور پاکستان کی حکومت کی ایوانوں میں ہے. وہ مدعی نہیں بنتے. آپ نے 2 پیس ڈیل کی، آپ کے پاس یہ موقع تھا. آپ نے 2 پیس ڈیل کے بعد امریکہ کا وڈرال میں تعاون کیا، آپ کے پاس یہ موقع تھا. آپ کو پتہ ہے بریکڈال نام کا 1-2 اور امریکی قیدی جو تھے وہ طالبان کے قید میں تھے اور اس میں پاکستان نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا. امریکہ کے اندر پولیٹیکل ایشو بن گیا تھا، پاکستان نے ان کو ریلیز کیا. تو وہ آپ کے پاس ایک لیور تھا. خود ریمنڈ ڈیوس کا ایشو، باقی ایشوز جو ہے وہ آپ کے پاس لیور تھے، لیکن آپ نے اس لیور کو استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ آپ مدعی نہیں ہیں. تو حکومت پاکستان مدعی نہیں بنتی. جب یہ مدعی بن جائے گی تو عافیہ ہفتوں اور دنوں میں واپس آ سکتی ہے. یہ جو بلاول صاحب کے امریکہ کے دورے ہوئے ہیں تو اس میں انہوں نے بھی اس ایشو کو کسی سطح پہ نہیں اٹھایا؟ ایک دفعہ بھی گزشتہ 20 سال میں دعوے سے کہتا ہوں ایک دفعہ بھی ریاستی سطح پر، مملکتی سطح پر، حکومتی سطح پر امریکی صدر کے ساتھ کسی نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا ایشو نہیں اٹھایا. اچھا،
ایک آپ جب واشنگٹن ڈی سی آئیں گے، آپ نے دوحہ ایگریمنٹ کا ذکر کیا، وہ زلمے خلیل زاد نے کروایا تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل زلمے خلیل زاد پاکستان میں عمران خان صاحب اور ان کے بارے میں بہت پریشان ہیں، اور ابھی بشرا بی بی گرفتار نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے وہاں سے ان کے حق میں ٹویٹ دے دیا، تو آپ اگر ان سے ملاقات کر لیں اور ان سے یہ جان سکیں کہ بھئی آپ اگر پاکستان میں بشرا بی بی کے لیے اتنے پریشان ہیں تو عافیہ صدیقی کے معاملے میں آپ کی کوئی مدد وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں، یا دوحہ ایگریمنٹ میں انہوں نے کیوں نہیں کیا، تو کیا آپ زلمے خلیل زاد سے ملاقات کرنا چاہیں گے؟ بالکل، یہ میری ترجیح میں ہے اور ہاں میں نے اس کے لیے کوششیں شروع کی ہیں، چونکہ جب آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ زلمے خلیل زاد نے اس میں ایک بڑا وائٹل رول کیا تھا دوحہ پیس ڈیل میں، اور آسیہ بھی دراصل اس افغان جنگ کی ایک آپ سے کہہ سکتے ہیں اس کی ایک زمینہ ہے، اسی کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو آپ نے جب افغان جنگ کو بند کر لیا اور آپ نے بلیک لسٹ سے لوگوں کو نکالا اور آپ نے معاہدہ کیا اور آپ نے وتھڈرال کر دیا، تو آپ اس جنگ کے جو باقی متاثرین ہیں ان کو بھی معاف کر لیں۔ تو میں زلمے خلیل زاد سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ کا ایجنڈا نامکمل ہے، جب تک یہ عافیہ رہا نہیں ہوتی، یہ بھی اس دوحہ پیس ڈیل کا ایک نتیجہ ہے کہ عافیہ کو رہا ہونا چاہیے۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں، میں اپنے سورسز سے لگا ہوں کہ میں زلمے خلیل زاد تک ایکسس کروں اور ان کو عافیہ کے حوالے سے بتاؤں کہ یہ دوحہ پیس ڈیل ہی کا ایک حصہ ہے کہ آپ اس کو ریلیز کر لیں۔ بہت شکریہ جناب مشتاق احمد خان صاحب، اللہ کرے آشن میں کامیاب ہو۔